یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے، اور جتنی سانسوں نے نام ان کا لیا بس وہی میری زندگانی ہے، جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد برکت ہی برکت ہے، لنریہ من آیاتنا، تاکہ وہ دکھائے اپنے بندہ خاص کو نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ واقعہ معراج کا مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کعبہ میں آرام فرما رہے تھے۔ جبریل امین علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور آواز دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، جاگے، دائیں بائیں دیکھا اور پھر آپ آرام فرما ہو گئے۔ پھر دوسری مرتبہ جبریل امین نے آواز دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بائیں دیکھا اور پھر آرام فرما ہو گئے، اور پھر تیسری مرتبہ جب جبریل امین نے آواز دی تو آپ بیدار ہوئے، جاگے اور پوچھا کون؟ عرض کیا جبریل۔ پوچھا جبریل بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ تعالی آج آپ سے ملنا چاہتا ہے، اللہ تعالی نے آپ کو اپنی طرف اپنے پاس بلایا ہے۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جبریل امین نے آ کر نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پر اپنے کافوری اونٹ رکھے، بوسہ دیا، اور اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹھنڈ کی وجہ سے جب جبریل امین نے اپنے لب مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کے ساتھ لگائے تو اس ٹھنڈ کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ چنانچہ جبریل امین نے اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نورانی طشت لایا جس کے اندر اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات تھے۔ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک حلق سے لے کر ناک مبارک تک اس کو چاک کیا گیا اور آپ کا دل دھویا گیا، اور وہ انوار و تجلیات آپ کے قلب مبارک کے اندر بھر دیے گئے، اس وجہ سے کہ جب اللہ رب العزت کے سامنے آپ نے پیش ہونا ہے، ملاقات کرنی ہے، تو وہ انوار و تجلیات برداشت کرنے کی آپ کے اندر قوت آ جائے۔ پھر براق کی سواری آپ کے سامنے پیش کی گئی، جنت سے یہ سواری لائی گئی، اور براق کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کر کے بیت الحرام سے، حرم کعبہ سے بیت المقدس تک لے جایا گیا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی سے قبل حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قبر مبارک کے اندر دیکھا، آپ کھڑے ہو کر صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس صلاۃ سے مراد یہ معنی لیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اور صلاۃ کا اگر معنی دیکھا جائے، اس پہ غور کیا جائے، تو صلاۃ کا معنی صرف نماز نہیں، صلاۃ کا مطلب ہے ایک نماز، دوسرا اس کا مطلب ہے درود و سلام، اور اس کا ایک مطلب ہے قرب، قریب ہونا۔ اس کے علاوہ اور بھی سی اس کے مطالب ہے صلاۃ کے۔
تو اگر تھوڑا سا اس پر غور و فکر کیا جائے، موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اس بات کا علم ہے کہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی جا رہی ہے، سارے انبیاء صفیں باندھ کر مسجد اقصیٰ میں استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اب جب کہ استقبال کا وقت ہے، اور اگر یہ مانا کیا جائے کہ ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام نے نماز نیت لی، تو یہ مانا اس سفر کی مناسبت سے کچھ موافقت نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا شروع ہو گئے۔ آپ کا اس طریقے سے استقبال کیا، اور وہ براق کی سواری جس کے اوپر آپ سوار تھے، جہاں آپ کی نظر پہنچتی وہاں براق پہنچ جاتا۔ پھر آپ مسجد اقصیٰ میں پہنچے، سارے انبیاء وہاں آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ جبریل امین نے وہاں ایک پتھر کے اندر انگلی کے اشارے سے سوراخ کیا اور وہاں براق کی سواری کو باندھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت پر کھڑے ہوئے۔ جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ ہی امامت کروائیں گے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی۔ تمام انبیاء اور رسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ کو اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ امام الانبیاء بنے، اور انبیاء علیہ السلام نے جی بڑھ کر آپ کی زیارت کی۔ یہ منظر فرشتے بھی آسمانوں پر دیکھ رہے ہیں، وہ بھی دعائیں کر رہے ہیں، یا الہ العالمین، زمین والوں کو تو نے نواز دیا ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں نے بھی تیرے حبیب کی زیارت کر لی ہے، ہم بھی تیرے نبی کی زیارت سے مشرف ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور فرمایا کہ تم سارے فرشتے سدرہ پر جمع ہو جاؤ۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سدرہ پر وہ سارے فرشتے جمع ہو گئے۔ ایک درخت ہے، اس درخت کو اپنے سائے میں فرشتوں نے لے لیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں امامت کروانے کے بعد مسجد اقصیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر تشریف لے جاتے ہیں، اور پہلے آسمان پر آپ کی سب سے پہلے ملاقات ہوتی ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمایا، مرحبا کہا، اور بہت ساری دعاؤں سے نوازا۔ پھر آپ دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی آپ کا استقبال کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان کے دروازے کھلے، حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ السلام نے آپ کو ویلکم کیا۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ السلام نے آپ کو ویلکم کیا، آپ کا استقبال کیا۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے آپ کا استقبال فرمایا، بہت ساری دعاؤں سے نوازا۔ پھر وہاں سے آپ سدرۃ المنتہا تشریف لے گئے۔ اب فرشتوں نے بھی یہ دعا کی تھی کہ یا الہ العالمین، ہم بھی تیرے حبیب کا جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتے زیارت کرنے کے لیے بیری کے درخت کے پاس، اس سدرہ کے پاس سارے جمع ہیں، اس درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب براق اگر تیزی سے گزر جاتا تو فرشتے اس سعادت سے محروم رہ جاتے۔ اب وہاں سدرۃ المنتہا پہنچ کر سواری کی تبدیلی کا وقت آ جاتا ہے، کیونکہ سدرہ سے آگے جبریل امین نے بھی عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں بار بھی آگے جاتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے جل کر راکھ ہو جاؤں گا۔ تو جہاں جبریل فرشتوں کے امام بھی آگے نہیں جا سکتے، تو ایک معمولی سی جنت کی سواری وہ کیسے آگے جا سکتی ہے؟ اب وہاں سواری تبدیل ہوتی ہے۔ اب سواری تبدیل ہونے میں وقت لگتا ہے، فرشتے جی بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر رہے ہیں۔ اب وہاں پر سدرۃ المنتہا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی زیارت کروا گئی۔ آپ نے جنت کا مشاہدہ کیا، جنت کی سیر کی، جہنم کا آپ کو مشاہدہ کروایا گیا۔ پھر وہاں سے آگے جو سواری تبدیل ہوئی اس کا نام زخرف ہے،
اور بعض روایات میں رف ایک تخت لایا گیا سبز رنگ کا، نور کا تخت، آپ اس پر سوار ہو کر آگے تشریف لے گئے سدرۃ المنتہا سے لامکان کی طرف، جہاں انسان کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی، نہ فرشتوں کی نظر وہاں تک جاتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے جو حجاب ہے وہ ایک ایک ہٹتا رہا، آپ ان کے اندر، ان نوری صفات کے اندر سے آپ داخل ہوتے رہے۔ پھر ایک مقام آیا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، کہ محبوب قریب ہو جاؤ اور قریب ہو جاؤ، پھر 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ کا حبیب اللہ سے اس نے کیسے ملاقات کی، وہاں راز و نیاز کی کیا کیا باتیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس منصب پر فائز ہوئے، اللہ رب العزت نے آپ کو پھر ایک تحفہ عطا فرمایا امت کے لیے، 50 نمازوں کا تحفہ اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرما کر واپس روانہ فرما دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے آسمان پر پہنچے، موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور آپ نے حال احوال دریافت کیے، پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ تجربہ ہو چکا ہے، آپ کی امت یہ اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، آپ واپس جائیں۔ چنانچہ آپ واپس گئے، اللہ رب العزت نے 5 نمازیں کم کر کے آپ کو بھیج دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو عرض کی یا رسول اللہ آپ کی امت یہ بوجھ بھی نہیں اٹھا سکے گی، اتنی نمازیں بھی پڑھ نہیں سکے گی۔ کرتے کرتے 9 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور جا کر عرض کیا، 5 نمازیں کم ہوتی رہی، 9 مرتبہ آپ نے 9 چکر لگائے۔ جب واپس چھٹے آسمان پر پہنچے، جب 5 نمازیں رہ گئی تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی زیادہ ہے، یہ بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ اگر اس بار میں گیا تو میرے رب نے میری بات کو ٹالنا نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ مجھے اب کی بار جا کر پھر یہ عرض کرتے ہوئے کہ کم کی جائے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو آپ نے جب یہ الفاظ ادا فرمائے تو غیب سے آواز آئی، اے میرے حبیب آپ کے امت میں سے جو امتی صرف 5 نمازیں ادا کرے گا اللہ رب العزت اس امتی کو 50 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ روایات میں آتا ہے بذریعہ براق پھر آپ واپس تشریف لے آئے حرم مکہ میں۔ جب آپ نے اپنی قوم کو یہ واقعہ بیان کیا تو قوم نے جھٹلایا، انکار کیا، طرح طرح کے سوالات کیے۔ والذی جاء بالصدق وصدق، ایک طرف تو انکار کرنے والے ہیں اور ایک طرف آپ کا دوست، آپ کا حبیب سیدنا صدیق اکبر اس واقعہ معراج کی تصدیق فرمانے والے ہیں۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رب جو آپ کے خادم جبریل کو ہزاروں مرتبہ آپ کے پاس لا سکتا ہے، کیا وہ آپ کو ایک مرتبہ اوپر نہیں بلا سکتا ہے؟ دشمن انکار کر رہے ہیں، طرح طرح کے ہیلے، حجتیں اور سوالات، اعتراضات اٹھا رہے ہیں۔ ہر جگہ جب ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے پھر آپ سے یہ سوال کرتے ہیں۔ دشمنوں کو یہ پتا ہے، ابو جہل کو، ابو لہب کو اور مشرکین جو مکہ ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں کبھی بھی مسجد اقصیٰ نہیں گئے۔ اب وہاں مسجد اقصیٰ کے حوالے سے وہ سوال کرنا شروع ہو گئے کہ وہاں کتنے دروازے ہیں، کتنے ستون ہیں، کیا کیا ہے، نشانیاں پوچھنا شروع ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز واضح کر کے بتا دی، مسجد اقصیٰ کی ہر نشانی جو انہوں نے سوال پوچھا صحیح جواب دے دیا، وہ بے بس ہو گئے۔ پھر آخر میں کہنے لگے یہ تو جادو ہے۔ جب وہاں بے بس ہو گئے کہ یہ گیا بھی نہیں اور یہ ساری باتیں سچ بتا رہا ہے تو پھر اعتراض لگایا کہ یہ تو جادو ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اگر اللہ کے آپ سچے نبی ہیں اور واقعاتاً آپ کو معراج ہوئی ہے، آپ گئے ہیں، تو ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارے کچھ قافلے ادھر گئے ہوئے ہیں، وہ کہاں پہنچے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا ایک قافلہ میں نے جاتے ہوئے دیکھا کہ مقام روحہ کے مقام پر پہنچا ہے اور وہاں ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا ہے، وہ اس کی تلاش میں تھے اور ایک اونٹ کے اوپر پانی کا پیالہ بھرا ہوا تھا۔ مجھے پیاس لگی، میں نے براق سے اتر کر وہ پانی کا پیالہ پی لیا اور میں نے وہاں سلام کی قافلے والوں میں سے کسی نے کہا کہ یہ تو آواز محمد کی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ قافلہ واپس آئے تو آپ ان سے پوچھ لینا. جب یہاں بھی کوئی جواب نہ رہا تو پھر پوچھا کہ ایک اور 3 قافلے تھے، دوسرا قافلہ کہاں پہنچا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا قافلہ مقام ذی فجا کے مقام پر پہنچا ہے، اور وہاں سے جب میں گزرا میرے براق کی رفتار سے ان کا ایک اونٹ، اس کے اوپر 2 سوار تھے، فلاں بن فلاں، اور وہ اونٹ ڈر کر بدک کر وہ جب ڈرا تو اس اونٹ سے وہ سوار گر کے ایک کا ہاتھ ٹوٹ گیا. جب وہ واپس آئے تو پوچھ لینا. تیسرا مقام تلوین کے مقام پر تیسرا قافلہ پہنچا ہے، اور وہاں ان قافلے کے جو اونٹ ہے ان میں سب سے آگے ایک بھورے رنگ کا اونٹ ہے، اس کے اوپر 2 بوریاں لدی ہوئی ہے، ایک سرخ ہے اور ایک سفید کلر کی بوری ہے. تو جب وہ واپس آئے تو پوچھ لینا ان سے. جب یہاں بھی بے بس ہو گئے تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ قافلے واپس کب پہنچیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلا قافلہ سورج طلوع ہونے سے قبل پہنچے گا، دوسرا قافلہ جب سورج نصف النہار پر ہوگا تب پہنچے گا، اور تیسرا قافلہ سورج غروب ہونے سے قبل پہنچے گا. تو اب کافروں کے اندر یہ ایک اشتیاق پیدا ہو گیا کہ اب کی بار ہم ان کو جھوٹا ثابت کر کے رہیں گے، کہاں قافلے ٹائم پہ پہنچیں گے. اب وہ سورج دیکھنے کی طرف کافر چلے گئے، مکے کے اندر بلند پہاڑی کے اوپر چلے گئے اور سورج دیکھنا شروع ہو گئے کب سورج طلوع ہوتا ہے. اگر سورج طلوع ہونے سے قبل قافلہ نہ پہنچا تو ہم ثابت کر دیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ادھر صحابہ وہ سورج دیکھنے کے لیے کفار چلے گئے. صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دی ہوئی بشارت تھی کہ قافلہ پہنچنے والا ہے سورج طلوع ہونے سے پہلے، وہ قافلہ دیکھنے کے لیے اس شاخ پہنچ گئے. چنانچہ جب سورج طلوع ہونے کا وقت قریب آیا تو کافروں نے کہنا شروع کر دیا کہ ابھی سورج طلوع ہونے والا ہے. ادھر سے مسلمانوں نے آواز دی وہ دیکھو قافلہ بھی آ چکا ہے. اسی طرح دن کا جو آپ نے بتایا تھا کہ نصف النہار پر جب سورج ہوگا اس وقت قافلہ پہنچے گا، اسی طرح، اور جب شام کا آپ نے بتایا تھا سورج غروب ہونے سے قبل قافلہ پہنچے گا، سیم اسی طرح وہ قافلہ اسی وقت پہنچا. باوجود اس کے ان کے عقلوں پر پردے پڑے ہوئے تھے، انہوں نے اس طرح جتلایا کہ یہ تو جادو ہے. ایک ہوتا ہے حسد، جو سکے چچا تھے نا آپ کے ابو لہب ابو جہل، رشتہ داریوں میں حسد بھی بڑا ہوتا ہے. یہ سب لوگ آپ لوگ بھی اس آزمائش سے گزر رہے ہوں گے کہ جہاں قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں نا، وہاں اگر کسی چھوٹے کو کوئی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے کچھ مل جائے تو جو بڑے ہوتے ہیں نا قریبی رشتے، خوش ہونے والے کم ہوتے ہیں، حسد کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں. کہتے ہیں یہ کل ہمارے ہاتھوں میں پلا ہے، بڑا ہوا ہے، ابھی یہ بچہ ہماری عمریں اتنی ہو گئی ہیں، ہمیں تو اتنا کچھ نہیں ملا، یہ اس قابل کیسے ہو گئے؟ واقعی کوئی حرام کی چیز اس کا ہاتھ لگ گئی ہے. اس طرح کے جناب الزامات لگاتے ہیں. تو وہ آپ کے سکے قریبی جو تھے رشتہ دار ابو لہب ابو جہل، انہوں نے اعتراضات شروع کر دیے اور طرح طرح کے الزام لگانا شروع کر دیے. میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا سے لامکان تک سفر کیا، اور جب واپس آیا جس پانی سے وضو کیا تھا وہ پانی اسی طریقے سے چل رہا ہے، دروازے کی کنڈی ہل رہی ہے، بستر اسی طرح گرم ہے. اب دشمن کو یہ اعتراض کر رہا تھا تو وہ مانتا ہی نہیں ہے. اب یہ عقل میں بات نہیں آتی ہے کہ اتنا طویل سفر جس کے لیے ہزاروں سال چاہیے، اتنے کم وقت میں یہ کیسے طے ہو گیا. تو سب سے پہلا اس کا جواب یہ ہے، وہ مشرک وہ کافر بھی اللہ کو مانتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں گیا، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی، یعنی کہ یہ سیر یہ معراج اللہ نے کروائی ہے. اس کے اوپر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سیر کروائی ہے، اور اللہ اللہ ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، وہ رب جس نے صرف 6 دنوں کے اندر 7 زمینیں اور 7 آسمان بنا دیے، وہ رب ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون،
وہ جب کسی شے کا بنانے کا ارادہ کرتا ہے صرف کن کہتا ہے، ایک لمحے کن کہتا ہے اور دوسرے لمحے وہ ہو جاتی ہے، وہ رب ہے۔ اور رب کی اسی قدرت کا نام جو ہے یہ طی زمان اور طی مکان ہے۔ اب طی زمان کیا ہے اور طی مکان کیا ہے؟ طی زمان یہ ہے کہ وقت کا سمٹ جانا، وقت کا سمٹ جانا، اور طی مکان فاصلوں کا سمٹ جانا۔ اس کی ایک ایک مثال میں قرآن مجید سے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 3 آیت نمبر 259، ارشاد باری تعالی ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ۔ آخر تک یہ آیت ہے۔ اس کا مفہوم اور تفسیر کچھ یوں ہے کہ جب بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو ویران کیا، بنی اسرائیل کو قتل اور غارت گری سے ان کو نیس و نابود کر دیا، اس علاقے کا نقشہ صفائے ہستی سے مٹا دیا، کچھ چند ایک بچے اور وہ بھاگ کر انہوں نے کسی محفوظ جگہ پناہ لی، اکثریت مر گئی۔ جیسا کہ آج آپ فلسطین کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ مکان کس طرح مسمار ہے، اس طرح بستی نیس و نابود ہو چکی ہے، مسمار ہے۔ حضرت عزیر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنی سواری پر سوار ہوئے، گدھے کے اوپر سوار ہوئے، اور اپنے ساتھ کھانے کے لیے کچھ پھل رکھے اور کچھ پینے کے لیے انگور کا سرکہ رکھا، اور سوار ہو کر وہاں اس بستی کے اندر جب گئے، اس شہر کے اندر جو بخت نصر نے تباہ کر دیا تھا، تو وہاں آپ نے جب دیکھا کہ ہر چیز ملیہ میٹ ہے، مکانات گرے ہوئے ہیں، لوگوں کا نام و نشان نہیں ہے، تو عرض کی قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، اللہ بستی کو صفائے ہستی سے مٹنے کے بعد تو کیسے زندہ کرے گا؟ انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، موت کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ چنانچہ آپ بستی کا آپ نے وزٹ کیا، اس کا دورہ کیا، ساری بستی گھوم پھر کے ایک جگہ آپ جب تھوڑی سی تھکاوٹ محسوس ہوئی، آپ نے وہاں سواری سے اترے، سواری وہاں باندھی کھڑی کی اور وہاں ایک پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کے آرام فرمانے لگے۔ اسی آسنا میں آپ کی روح قبض ہو گئی اور ادھر گدھے کی بھی روح چلی گئی، وہ بھی مر گیا۔ اور جب اس بات کو 70 سال گزرے، پھر ایران کا ایک بادشاہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی، اس نے وہ دوبارہ سے وہ جو بستی تھی، وہ جو علاقہ تھا، اس کو آباد کیا، نئے سرے سے، پہلے سے بہترین طریقے سے آباد ہو گئے، جو کچھ بندے بچ گئے تھے وہ دوبارہ سے آباد ہوئے، اسی طریقے سے چہل پہل۔ جب 100 سال گزر گیا تو اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا، اور سب سے پہلے آپ کی آنکھیں جاگی، آنکھوں کے اندر طاقت آنا شروع ہوئی، آپ نے اپنے سامنے اپنا جسم جاگتے ہوئے دیکھا۔ تو اللہ رب العزت نے پوچھا کہ آپ کو یہاں مرے ہوئے سوئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے؟ تو آپ نے عرض کی، چونکہ جب اس جگہ آپ پہنچے تھے، جب جہاں آرام فرمانے لگے، صبح کا ٹائم تھا، اور جب آپ کی آنکھیں کھلی، جب آپ زندہ ہوئے تو شام کا ٹائم تھا، تو آپ نے عرض کی یا الہ العالمین، مجھے ایک دن یا اس سے کچھ کم وقت گزرا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہاں پر آپ کو فوت ہوئے 100 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، اور آپ اپنا وہ پانی اور پھل دیکھیں، وہ اسی طرح ہے، ذرا بھی خراب نہیں ہوا، اور اپنے گدھے کو دیکھیں کہ اس کی سفید ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس گدھے کو زندہ فرمایا۔ آپ کی آنکھوں کے سامنے اس گدھے کے اندر روح آتی ہے، وہ زندہ ہوتا ہے، ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھنا شروع ہو جاتا ہے، گوشت کے اوپر کھال اور کھال کے اوپر بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے جب دیکھا تو حیران رہ گئے۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مرے ہوئے 100 سال گزر گیا، اور آپ کے سامنے جو پھل تھا، جو پانی تھا، وہ اسی طرح، وہ خراب نہیں ہوا، اور دوسری طرف گدھے کے اوپر 100 سال گزر گیا، اس کی ہڈیاں سفید نظر آنے لگی۔ ایک طرف اللہ رب العزت نے حضرت عزیر اور پھل اور پانی کے اوپر وقت کو روک دیا،
ایسے لگ رہا تھا کہ چند لمحے گزرے ہیں، آدھا دن یا دن کا کچھ حصہ گزرا ہے، اور دوسری طرف گدھے کو کچھ 100 سال گزر گیا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے یہ دنیا کا نظام روک کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں میل کا سفر طے کروایا، اور ہزاروں سال کا جو سفر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشاہدہ کیا اور سیر کی۔ اور طی مقام یہ ہے کہ فاصلوں کا سمٹ جانا، یعنی ہزاروں سال کا فاصلہ ہو، سینکڑوں میل دور کا فاصلہ ہو، چند لمحوں میں گزر جائے، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، جس کو طی مکان کہتے ہیں۔ پارہ نمبر 19 آیت سورۃ النمل آیت نمبر 38 سے 40 تک آپ مطالعہ کریں کہ جب حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو دعوت اسلام پیش کی، اور آپ نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ اس کے آنے سے قبل جب وہ 3-4 میل آپ سے دور رہ گئی، تو آپ نے درباریوں سے فرمایا کہ کوئی ایسا ہے کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے آئے تاکہ وہ یہ معجزہ دے کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانہ لقوی امین۔ عفریت جن، اس کا ایک نام زکوان بھی آتا ہے، اس نے عرض کی کہ حضور میں یہ مجلس برخاست ہونے سے قبل اس کا تخت لے آؤں گا، اور آپ اس پر مجھے امین پائیں گے۔ یعنی وہ تخت بڑا قیمتی تھا، اس کے ساتھ ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کہ میں کوئی بھی خیانت نہیں کروں گا، مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے جلدی چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک کتاب کا علم رکھنے والا، اس نے عرض کی ان یرتد طرفک، کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے یہ تخت آپ کے قدموں میں حاضر کر دوں گا۔ آصف بن برخیہ یہ اللہ کے ولی ہیں، سلیمان علیہ السلام کی قوم کے یہ ولی ہیں۔ انہوں نے عرض کی حضور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لے آؤں گا۔ ایسے ہی ہوا کہ ہزاروں میل کی مسافت پر کسی دوسرے ملک میں وہ تخت، اور اتنا بڑا تخت، آپ پلک جھپکنے سے پہلے وہاں لے آئے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر معراج کروایا، اتنا لمبا سفر طے کروایا۔ اگر ایک اللہ کے ولی کو اتنی طاقت ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے اتنے ہزاروں کروڑوں میل دور کی مسافت سے تخت لا سکتا ہے، تو پھر اللہ کے نبی کی طاقت کا آپ خود اندازہ لگائیں۔ یہ تو نقلی دلائل تھے، عقلی ایک دلیل آپ سماعت فرما لیں۔ اگر آج سے قبل 1000 سال پہلے کوئی بندہ یہ دعویٰ کرتا کہ ہزاروں ٹن کا وزنی محل، وہ بھی لوہے کا بنا ہوا، ہوا میں اڑ سکتا ہے، تو کیا اس وقت کے لوگ جو جدید دنیا سے ناواقف تھے وہ اس بات پر یقین کر لیتے؟ یقیناً وہ انکار کرتے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہزاروں ٹن وزنی محل ہوا میں اڑ سکتا ہے؟ لیکن آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جہاز ہوا میں اڑ رہے ہیں۔ اگر 500 سال پہلے کوئی یہ شخص دعویٰ کرتا کہ ایک بٹن دبانے سے ہزاروں لائٹیں، ہزاروں پنکھے، ہزاروں مشینیں آن ہو سکتی ہیں، اور ایک ہی بٹن دبانے سے یہ سب کچھ آف ہو سکتا ہے، تو کیا 500 سال پہلے والا شخص یہ یقین کر لیتا؟ لیکن آج ہم اس جدید دنیا کے اندر زندہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بٹن دبانے سے ہزاروں مشینیں آن ہو جاتی ہیں، ہزاروں لائٹیں آن ہو جاتی ہیں، ہزاروں پنکھے آن ہو جاتے ہیں، اور ایک ہی بٹن آف کرنے سے سب کچھ آف ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے دنیا کا بٹن آف کر کے وقت کو روک کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ معراج عطا فرمایا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔